انسانی جسم کی ڈیکمپوزیشن کی 15 سٹیجز ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی سٹیج، انسان کے مختلف اعضاء مثلا دل اور دماغ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ سٹیج نمبر 2، لیور مورٹس، جسم کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے اور یہ سب سے جامنی مائل ہو سکتا ہے، اور رنگت کی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ کہ خون کی گردش کا رک جانا ہے۔ سٹیج نمبر 3، ڈیتھ چل یا الگر مورٹس، اس سٹیج میں جسم کا درجہ حرارت جو کہ 37 سینٹی گریڈ ہے وہ کم ہو کر آس پاس کے ماحول کے مطابق ہو جاتا ہے۔ سٹیج نمبر 4، ریگر مورٹس، یہ عمل آنکھوں کی پتلیوں اور گردن کے مسل سے شروع ہوتا ہے۔ اس عمل میں سارا جسم اکڑ جاتا ہے۔ سٹیج نمبر 5، باڈی موومنٹ، اس سٹیج میں جسم کے اکڑے ہوئے ٹشو اور مسل دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم حرکت کر رہا ہے۔ اگلی سٹیج نمبر 6، فیس اس فلائٹننگ، سٹیج میں جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جسم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ سٹیج نمبر 7، ویسٹ ایگزٹنس، جسم میں موجود فالتو مواد فضلہ یا پائخانہ باہر آنے لگتا ہے۔ سٹیج نمبر 8، پیوٹریٹ ایڈور، مردہ سیل کے گلنے سڑنے اور انزائم کے اخراج کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گندی بو آنے لگتی ہے۔ نمبر 9، اینیمل ارائیول، مردہ جسم کو کھانے کے لیے بیکٹیریا، فنگس اور کیڑے مکوڑوں کی آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، باڈی نوائز، مردہ جسم کے معدے اور آنتوں میں سے گیسز کا اخراج ہونے لگتا ہے اور طرح طرح کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ سٹیج نمبر 11، انٹسٹائن ڈائجیشن، مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کام کرنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا آنتوں پر حملہ کر کے ان کو کھانے لگتے ہیں۔ سٹیج نمبر 12، بلجنگ آئیز اینڈ ٹنگ سویلنگ، جیسا کہ دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آرگن ڈیکمپوز ہونے لگتے ہیں، مختلف قسم کی گیسوں کے اخراج کی وجہ سے آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہیں اور زبان بھی سوج جاتی ہے۔ سٹیج نمبر 13، پیوٹریفیکیشن، پروٹین اور ٹشو کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے انسانی آرگن مائع میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ سٹیج نمبر 14، سکن لوزننگ، گوشت اور جلد بیکٹیریا اور جانوروں کی خوراک بن جاتی ہیں اور پیچھے صرف ہڈیاں بچ جاتی ہیں۔ سٹیج نمبر 15، آخری سٹیج، بون گو لاسٹ، اس سٹیج میں ہڈیاں بھی گلنے سڑنے لگتی ہیں، بیکٹیریا، فنگس اور کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ان میں موجود پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور گل سڑ کر گرد و غبار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یوں انسانی جسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاہم جسم کی ڈیکمپوزیشن کا تعلق مختلف عوامل سے بھی ہے جیسا کہ ماحول، ٹمپریچر، درجہ حرارت کی وجہ سے اس کی رفتار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہوا میں موجود جسم مٹی اور پانی کے مقابلے میں جلدی گلتا سڑتا ہے۔